ہم دیکھتے ہیں کہ مڈل ایسٹ کی کافی ساری کنٹریز یا موسٹلی کنٹریز انکلوڈنگ پاکستان اس طرح کے ملکوں میں سسٹم اتنے پراپر سیٹ نہیں ہوئے ہوئے. سنگل آدمی ہٹتا ہے تو سب کچھ ہٹ جاتا ہے. بیسکلی یہ لوگ ریلیجن کو ٹول کی طرح استعمال کر رہے تھے. صدام حسین نے اس وقت ریلیجن کو, جبکہ وہ کوئی ریلیجن آدمی نہیں تھا, لیکن اس نے اس وقت اسے ایک ٹول کے طور پہ استعمال کیا. اس میں ایک بڑی دردناک سٹوری بھی ہے, وہ یہ ہے کہ صدام حسین صاحب کو ان کے مخالفین اور امریکہ اپنی تمام ٹیکنالوجی کے باوجود ڈھونڈ نہیں سکا تھا. ان کے خاص آدمی وہ تھے جنہوں نے جا کر امریکنوں کو بتایا. اتنا ہیٹریڈ ایک دم سے ایک ایسے بندے کو جس کو آپ نے سپورٹ کیا, جس کو بیک کیا, اتنا پیسہ دیا. اس وقت خبریں یہ تھی مارکیٹ میں بغداد میں کہ انہوں نے بہت ساری صدام حسین بنائے ہوئے. صدام حسین کو یو ایس اے کی سپورٹ تھی, ایون دو نوئنگ کہ صدام حسین کی ایتھنک مسئلے بھی ہیں, ان کے نیشنلسٹک مسئلے بھی ہیں, ان کے پولیٹیکل مسئلے بھی ہیں اپنے سارے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ. دین وائی وڈ دے گو آؤٹ اراؤنڈ ان دا ورلڈ, ساری دنیا میں صرف ان لوگوں کو سپورٹ کریں جو اس طرح کے کنٹروورشل سے بندے. امریکہ کی اپنے ملک کے اندر ایک اور بات کرتا ہے, لیکن دنیا کے لیے اس نے ایک ایجنڈا ڈرا کیا ہوا ہے. کیا آپ اس طرح اشارہ کریں کہ شاید صدام حسین ابھی زندہ ہو؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ہیرو سمجھے جانے والے صدام حسین اصل میں اپنے لوگوں پر کیمیکل ویپنز استعمال کرتے رہے؟ صدام حسین ایران کو ختم کرنے پر کیوں ڈٹے ہوئے تھے؟ کیا 1990s میں کویت پر اٹیک کرنے کے لیے صدام حسین کو یو ایس اے سے گو اہیڈ ملا تھا؟ ایسی کیا وجہ تھی کہ عراق کی ساری اقلیتیں صدام حسین کو بالکل پسند نہیں کرتی تھی؟ ایسا کیا ہوا کہ امریکہ اپنے چہیتے صدام حسین کے ایک دم سے اتنا خلاف ہو گیا؟ یہ سب ہم نے جانا محمد مہدی صاحب سے, جو کہ اس ریجن کی پالیٹکس پر ایک گہری نظر رکھتے ہیں. تو اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. اگر آپ بھی جیو پالیٹکس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, تو ہمیں ضرور سبسکرائب کریں. السلام علیکم سر, تھینک یو سو مچ فار کمنگ اگین. وعلیکم السلام. اچھا سر, آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں صدام حسین پہ. صدام حسین مڈل ایسٹ میں ایک بہت پرومیننٹ فیچر کے طور پہ سامنے آئے ہیں. تو کیا اگر ہم صدام حسین کی ہسٹری پہ جائیں, ان کا بیک گراؤنڈ, پھر وہ پولیٹکس میں کیسے ہے, بات پارٹی میں ان کی شمولیت کیسے ہوئی, اس سب پہ ڈسکس کر لیں. تو سب سے پہلے آپ مجھے بتائیں کہ صدام حسین کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ دیکھیے, صدام حسین جو ہیں وہ جو ان کا سب سے بڑا شہر ہے اس سے کافی دور تھے, ترکریت کے اندر, جہاں پر وہ پیدا ہوئے, جو ان کا شہر تھا. لیکن انفارچونیٹلی ان کی والدہ کو ڈائیورس ہو گئی تھی, تو وہ اپنی والدہ کے ساتھ کچھ عرصہ رہے, لیکن اس کے بعد ان کے ستیلے باپ کے ساتھ ان کے تعلقات کچھ بن نہیں سکے, وہ تنگ ہوتے تھے. بلکہ جنہوں نے ان پر کتابیں لکھی ہیں, اگر ہم ان کا مطالعہ کریں تو ان کا تو یہ دعویٰ ہے کہ وہ اس وقت بالکل الگ تھلگ سے بچے تھے, اور انہیں بہت جلدی ہائپر ہو جاتے تھے, غصہ آ جاتا تھا, تو وہ بچوں سے دور رہا کرتے. لیکن بہرحال 12 سال کی عمر میں پھر ان کی اتنے حالات خراب ہو گئے کہ ان کو جگہ چھوڑنی پڑی, اور وہ اپنے چچا کے پاس رہنے کے لیے آ گئے. کہنے کو تو ان کے چچا استاد تھے, لیکن بنیادی طور پہ وہ باز پارٹی کے ایک سرگرم کارکن تھے. تو وہاں پر آ کر پھر جو ہے ان کی جو تربیت ہوئی, وہ جو آگے کی طرف بڑھے. اور اس وقت کو بھی آپ یہ بات کو ذہن میں رکھیے کہ یہ وہ وقت تھا جب مڈل ایسٹ کے اندر نیشنلزم اور سوشلزم کے اوپر بہت زیادہ بات ہو رہی تھی. اور وہاں پر 1947 کے اندر جو ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی, باس پارٹی کے طور پر مڈل ایسٹ کے اندر, شام کے اندر, جسے سیریا کہتے ہیں, وہاں پر بن گئی تھی. اور ایک جو تھا سلسلہ شروع ہو گیا تھا, اور اسی کا دیکھا دیکھی پھر عراق کے اندر بھی وہی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ بنی. اور اسی دوران یہ بھی جو ہے اس پولیٹیکل پارٹی کے قریب لوگ جو تھے ان تک پہنچ گئے اپنے چچا کی شکل میں. اور چچا کے ساتھ پھر یہ مل کر جو ہے ان کی دوستی جو تھی وہ حسن باقر سے, جو بڑے پرومیننٹ آدمی تھے, اور یہ ان کے بڑے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہو گئے, یہ بہت کلوز لوگوں میں شامل ہو گئے. صدام بلکہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت سارے جو غیر قانونی کام تھے, یا ایسے کام تھے جو اس وقت کی حکومت کے خلاف ہو رہے تھے, یا ایسے کام بھی تھے جس کے اندر لوگوں کو اس دنیا سے دوسری دنیا میں بھیجنا تھا, تو ظاہری طور پہ تو ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا, لیکن ان کاموں کے اندر جو تھے یہ ان کے ایک طرح کے بہت ہی قریبی اور ایک بڑے اعتماد والے ساتھی بن گئے تھے. اور یہی اعتماد جو ہے پھر وہ آگے کی طرف بڑھا. اور جب 1900 اس میں بادشاہ جو تھا وہ ختم ہو گئی بادشاہت وہاں پہ, اور بادشاہت کے بعد جو ہے وہ پھر ایک نیا سلسلہ شروع ہوا. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ عراق میں پہلے حکومت آ گئی باس پارٹی کی. بادشاہ کے جانے کے بعد بادشاہ 1958 میں گیا, اور 10 سال کے بعد 1968 کے اندر جو ہے وہ باس پارٹی کی حکومت آ گئی. اور یہ جو تھے یہ قابل اعتماد مشیروں میں
شامل ہو گئے، اور اگلے پھر یہ عرصہ دراز تک جو ہے یہ ان کے قریب ترین ساتھیوں میں رہے، حتیٰ کہ 78 کے اندر صدام حسین صاحب جو ہیں وہ پھر اپنے ہی محسن کو ہٹا کر اور تو وہ خود صدر بن گئے، اور صرف صدر ہی نہیں بنے بلکہ جو ان کی اپنی پارٹی کے لوگ تھے 78 اور خاص طور پہ 79 کے اندر انہوں نے، اگر آپ ان کی ایک بڑی معروف تصویر دیکھیں جس میں وہ سگار پی رہے ہیں، جو ان کی بڑی مشہور تصویر ہے، تو وہ اس اجلاس کی تصویر ہے جس اجلاس کے اندر جو ہے وہ ان کے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ان کے خلاف بغاوت کی تھی، اور وہ پھر دکھاتے ہیں کہ اس وقت ہی کچھ لوگوں کو تو مار دیا جاتا ہے، کچھ لوگوں کو وہاں سے پکڑ کے لے کے، تو یہ پھر ان کا ایرا جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صدام حسین صاحب ایک غریب آدمی تھے، ایک غریب گھر سے پیدا ہوئے تھے، اور لیکن جستجو والے آدمی تھے، مشکل حالات کو فیس کرنے والے آدمی تھے، اور ایک نیچے سے ایک شخص جو تھا وہ اٹھا اور پڑھنے کے لیے وہ قاہرہ تک پہنچ گیا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ اپنی چیزوں کو ڈیولپ کر رہے تھے، اور اپرچونٹیز تو بہت سارے لوگوں کو ملتی ہے قریب جانے کی، لیکن اس سے انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ تو یہ ہے ان کا بیک گراؤنڈ، یہ ان کی وہ صورتحال ہے، اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ بعد میں جو ان کی مخالفین پیدا ہوئے، اگر ہم ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو اس بیک گراؤنڈ کا بھی بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ ملتی ہیں، کہ مثال کے طور پہ کردوں کے ساتھ، تو یہ علاقہ جو ہے اس کا یہ کردوں کے قریب علاقہ تھا، اور ان کی ایک کردوں کے ساتھ جو عرب کرد ہیں ان کے ساتھ ایک ان کا جو ایک قبائلی جھگڑا یا جو بھی لفظ آپ اس کو کہنا چاہیں آیا، کہ ان کے ہیرو ایک کرد تھے صلاح الدین ایوبی کی شکل میں، اور وہ یہ پینٹ بھی کرتے تھے، لیکن ایک کردوں کے ساتھ جو تھا ان کا ایک ڈفرنس جو تھا وہ بہت زیادہ تھا۔ تو وہی چیزیں جو تھیں وہ پھر آگے بڑھ کر جو ہے وہ اور کیونکہ جو دوسری طرف اہل تشیع حضرات تھے، اہل تشیع حضرات کا یہ تھا کہ وہ کافی زیادہ جڑے ہوئے تھے مذہب کے ساتھ، تو یہ کیونکہ ایک سوشلسٹ انقلاب کے ساتھ آ رہے تھے، تو ان کی پارٹی کے ساتھ پہلے ہی ان کا ایک طرح کی دوریاں تھی۔ بعض پارٹی کی اور جو اہل تشیع کمیونٹی تھی اس کے آپس کے اندر اس زمانے میں بھی کوئی اتنے اچھے ریلیشنز نہیں تھے۔ ہم اگر اس زمانے کے مرجع اور اس طرح کے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو وہ ڈسٹنس پر رہے بعض پارٹی سے اور اس کے اقدامات سے، تو یہ ساری صورتحال جو تھی یہ پھر جس وقت وہ حکومت میں آئے تو ہمیں یہ ساری چیزیں ریفلیکٹ ہوتی ہوئی ان کی زندگی پر، ان کی حکومت پہ ہمیں نظر آتی۔ جیسے ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ 1968 میں بادشاہت عراق سے 58 میں اور 68 میں باس پارٹی کی حکومت آ گئی۔ اوکے 1958 میں بادشاہت ختم ہو جاتی ہے عراق سے، تو ایسا کیا ہوا تھا کہ عراق میں بادشاہت ختم ہوگی اور ایک ڈیموکریٹک سسٹم آ گیا؟ اصل میں ڈیموکریٹک سسٹم تو اس پورے خطے میں کہیں نہیں آ سکا، لیکن کچھ جگہوں پہ بادشاہت جو ہے وہ ختم ہو گئی، جس کے اندر ایران شامل ہے، عراق شامل ہے، مصر شامل ہے۔ ایران میں تو 1970s میں 1979 میں بیسکلی آئی تھی نا، تو یہ سارے ملک جو تھے یہ سارے بنیادی طور پہ لپیٹ میں آ گئے سوشلزم کے، اور جو اس زمانے کے اندر ایک عرب تحریک تھی، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو ان کے اوپر بہت زیادہ اثر پڑا اسرائیل کے بننے کا۔ اگر آپ دیکھیں کہ جب براٹ اپ ہو رہا تھا صدام حسین صاحب کا، تو یہ وہی وقت ہے جب اسرائیل ایک نیا ملک اس خطے میں ابھر رہا تھا، اور یہاں پر ایک چیز پیدا ہو رہی تھی کہ اسرائیل جو ہے وہ ہمارے خطے کے اوپر، ہماری زمین کے اوپر آ کر جو ہے وہ قابض ہو گیا۔ اب اس میں دو باتیں تھیں، ایک بات تھی کہ اسلام کہ مسلمانوں کی جگہ پر، ایک تھی کہ نہیں عربوں کی جگہ پر، تو یہ بھی ایک کانفلکٹ کا ایک مسئلہ تھا۔ تو عرب جو تھے وہ پھر اپنے حوالے سے ہر جگہ پر اس وقت کوشش کر رہے تھے، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ اگر ہم بادشاہت کو اتار دیں گے تو ہمارے نیچرل وسائل اتنے زیادہ ہیں کہ ہم بہت تیزی کے ساتھ ترقی کریں گے، اور اس ترقی کے لیے شاید بادشاہت وغیرہ نے اس ترقی کو روکا ہوا ہے، کیونکہ بادشاہت جب ہی پنپ سکتی ہے جب لوگ ان ایجوکیٹڈ رہیں، ایک تصور یہی ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کی وجہ سے جو ہے وہ بادشاہت کو سے لوگ عاجز آ چکے تھے، اور پھر فائنلی وہ بادشاہت جو تھی وہ وہاں پہ ختم ہو گئی۔ چاہے یہ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ بادشاہت ختم کرنے کے اندر صرف باس پارٹی کا ہاتھ نہیں تھا، جس طرح ایران میں نہیں تھا کہ صرف جو تھے وہ مذہبی لوگ نہیں ختم کر رہے تھے، بلکہ مذہبی لوگوں کے ساتھ اور بہت سارے لوگ بھی تھے۔ لیکن ہوا عراق میں بھی یہ کہ جو باقی لوگ تھے وہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتے چلے گئے، اور خاص طور پہ جب باس پارٹی بنی تو باس پارٹی نے تو یہ کیا کہ مخالفین تو مخالفین
جو اپنے اندر سے اگر کوئی آواز اٹھاتا تھا تو بعض پارٹی اس کو بھی نہیں چھوڑتی تھی. تو یہ وہ کشمکش کا سلسلہ جو تھا تو اس میں بنیادی طور پہ ایک آمریت قائم ہو گئی, شخصی آمریت جسے آپ کہہ سکتی ہیں. مثال کے طور پہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا فیصل آباد کا گھنٹہ گھر تھے ایوب خان صاحب, ہر طرف سے وہی سب چیزوں کے سامنے نظر آتے تھے. اسی طرح ان تمام ملکوں کو بھی اگر آپ غور سے دیکھیں تو جو بھی صدر ہوتا تھا اسے کہنے کو ہم صدر کہتے تھے, ایک نام نہاد سے الیکشنز بھی ہوتے رہتے تھے, لیکن اس الیکشنز کی کوئی حیثیت نہیں تھی. جو ایک دفعہ قابض ہو جاتا تھا تو وہ پھر اس کے اوپر پوری طرح جو ہے وہ پھر اقتدار کے مزے لیتا تھا. اور حتیٰ کہ ہم نے شام میں تو یہ بھی دیکھا کہ جب حافظ الاسد صاحب اس دنیا سے چلے گئے تو حافظ الاسد صاحب کا بیٹا جو تھا وہ صدر بن گیا. مثلا اگر آپ اردن کو دیکھیں, جارڈن کو, تو وہاں بادشاہت تھی, شاہ حسین چلے گئے, ان کا بیٹا شاہ عبداللہ بن گیا, جبکہ سالہ سال سے شاہ حسن جو تھے جو پاکستان کے داماد بھی تھے تو وہ تھے ولی عہد. لیکن فائنلی انہوں نے بادشاہ نے اپنے بیٹے کو بادشاہ بنایا, اپنے بھائی کو انہوں نے اقتدار سے دور کر دیا. تو اب آپ جارڈن میں اور سیریا میں کس طرح فرق کریں گے؟ کیا اس میں فرق آیا؟ مثلا ایک بادشاہ کا بیٹا, ایک صدر کا بیٹا, پاورز وہی, آپ جو مرضی کر سکتے ہیں, کسی کو جواب دہ نہیں ہے. تو یہ ایک جو کشمکش ہے یہ انفارچونیٹلی اگر آپ عرب دنیا میں دیکھیں تو یہ عرب دنیا میں جب سے ہم عرب دنیا کو دیکھتے ہیں, آپ اس کے کچھ سال رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکال دیں یا پھر ان کے کمپینینز کے نکال دیں, اس کے بعد سے جو حالات وہاں پہ رہے ہیں, جو ایک ملوکیت قائم رہی ہے, اس ملوکیت کی شکلیں بدلتی رہی ہیں. کبھی ہم نے اس کو خلیفۃ المسلمین کا لفظ کہہ دیا, کبھی وہ جو تھا وہ بادشاہ بن گیا, کبھی وہ صدر بن گیا, کبھی اس نے خود ہی ایک نیا طریقہ نکالا, وہ صدر بھی بن گیا. اب مثلا صدام حسین صاحب وزیر اعظم بھی رہے. تو یہ جو تھا یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں تھا. ایک زمانے میں پاکستان میں بھی اس پر کوشش ہوئی اور پاکستان پر میں بھی اس ماڈل کے اوپر, لیکن کیونکہ پاکستان میں اور ان ملکوں میں فرق یہ ہے, انہوں نے آزادی زیادہ تر حاصل کری لڑ کر. انہوں نے جو قومیں ان پر قابض تھیں ان سے لڑائی کے ذریعے سے آزادی حاصل کری. الجزائر ہے مثال کے طور پہ یہ. لیکن پاکستان میں ایک ڈیموکریٹک انداز میں, ایک پولیٹیکل انداز کے اندر لڑائی لڑی گئی. مثلا اسلحے کے زور پہ ہندوستان کی آزادی کی کوشش کی لوگوں نے, لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکی. یہاں کامیابی ملی قائد اعظم محمد علی جناح کو, گاندھی کو, جواہر لال نہرو کو. تو یہاں یہ لوگ جو تھے یہ زیادہ پرومیننٹ, جو پولیٹیکل فیسز تھے اس خطے کے. جو عسکری قوتیں تھیں وہ فیسز جو تھے وہ بتدریج یہاں پر پنپ نہیں سکے. تو یہ فرق ہے وہاں کا اور یہاں کا. اور وہاں آج بھی صورتحال جو ہے, ابھی مثلا ابھی نئی صورتحال ہے سیریا کی. سیریا کے اندر بشار الاسد صاحب ہٹ گئے, نئی حکومت آ گئی, لیکن کیا ہو رہا ہے ابھی اسے جمعہ 8 دن ہوئے ہیں, لیکن نئی حکومت نے پرانے لوگوں کو بڑے ان کے ساتھ سخت رویہ کیا, مثلا بہت زیادہ ان کو مارا, یہ کیا. اب وہاں پر بھی لڑائی شروع ہو گئی ہے. اچھا پھر یہ بھی ہے کہ وہاں پر مذہبی کشمکش بھی موجود ہے. مثال کے طور پہ آپ کسی فرقے سے ہیں, میں کسی فرقے سے ہوں, دوسرا کسی فرقے سے, بہت دفعہ مذہب بھی مختلف ہے. مثلا وہاں لبنان جیسے ملک بھی ہیں کہ عیسائی صدر ہے, وزیر اعظم سنی ہے, اسپیکر شیعہ ہے, تو وہاں بڑی عجیب سی وہاں پہ کام ہے اس طرح کا. تو وہ ساری چیزوں کو آپ کو کنٹرول رکھنے کے لیے ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ آپ نے بڑے آئینی ہاتھوں کے ساتھ نا ان چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے. جبکہ ہم اس کے مقابلے میں یورپ وغیرہ کو دیکھتے ہیں. مثال کے طور پہ بیلجیم بڑی زبردست مثال ہے کہ وہاں مختلف ایتھنک گروپس رہتے ہیں, لیکن آپ دیکھ لیں وہ ایک کانسٹیٹیوشن کے اوپر ہے. ایک دفعہ وہاں پر آج سے کچھ سال پہلے 2 سال تک حکومت ہی فارم نہیں ہو سکی تھی, لیکن اس کے باوجود جو تھی وہ چیزیں چل رہی تھی کیونکہ ایک سسٹم موجود تھا. مثلا پولیٹیکل پارٹیز جو تھی وہ کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی جیت کر نہیں آ سکی تھی, تو وہ ایک کمبائنڈ پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ 2-4 پارٹیوں کی حکومت بننی تھی. اس میں وقت لگ رہا تھا لیکن چیزیں بھی ساتھ ساتھ چلے جا رہی تھی. اچھا سر, ایک تھوڑا سا آف ٹاپک ایک سوال ہے میرا. ہم دیکھتے ہیں کہ مڈل ایسٹ کی کافی ساری کنٹریز یا موسٹلی کنٹریز انکلوڈنگ پاکستان, اس طرح کے ملکوں میں سسٹم اتنے پراپر سیٹ نہیں ہوئے ہوئے. مطلب جو بندہ پاور میں آتا ہے صرف اس کی ہی مانی جاتی ہے, اور اس کے بجائے اگر آپ ویسٹرن کنٹریز میں دیکھیں تو وہاں پہ سسٹمز سیٹ ہیں. تو ایسا کیوں ہے کہ ان ممالک میں سسٹمز سیٹ نہ ہوئے ہیں, نہ کیے گئے ہیں, نہ کسی نے کرنے کی کوشش کی؟ دیکھیے سیکنڈ ورلڈ وار تک نا وہاں پر بھی بہت مسائل تھے. سیکنڈ ورلڈ وار میں جب یورپ ٹوٹا
اور یورپ کے اندر ایک شدید لڑائی ہوئی 5-6 سال کی. پہلے فرسٹ ورلڈ وار ہوئی, پھر سیکنڈ ورلڈ وار 20 سال کے بعد ہی ہو گئی. اس کے بعد یورپ میں یہ احساس پیدا ہوا کہ ہم جو ہیں اگر اسی طرح لڑتے مرتے رہے تو ہمیں تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. دیکھیں وہاں بھی سب جگہ بادشاہت تھی, پھر انہوں نے آہستہ آہستہ پہلے بادشاہت کو ختم کیا. پھر ہٹلر جو تھا وہ بنیادی طور پہ ایک الیکٹڈ آدمی تھا, وہ کوئی آمر نہیں تھا, لیکن اس نے جیتنے کے بعد اپنے آپ کو جس طرح ڈیولپ کیا وہ ایک آمر کے طور پہ کیا. جب اس نے آمر کے طور پہ کیا تو لوگ آج والے دن تک جرمنی کے اندر اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے. مثلا باہر کی دنیا کو چھوڑ دیں, جرمنز بھی جو ہیں وہ ہٹلر کے بارے میں اگر آپ بات اچھی کریں تو جرمنز اس بات پہ ناراض ہوتے ہیں. مثال طور پہ پاکستان کے لوگ بہت دفعہ ایسی بات کر دیتے ہیں کہ ہٹلر نے اگر انگلینڈ کو سبق نہ سکھایا ہوتا تو یہ خطہ آزاد نہ ہوتا. لیکن وہ اس بات کو جب آپ کہتے ہیں تو وہ اسے پسند نہیں کرتے کہ آپ یہ والی بات کیوں کہہ رہے ہیں. آیا کہ کہیں نہ کہیں ان کے ذہن میں بھی یہ ہوتا ہے, اور ان کے بہت بڑے بڑے سفارتکار یہ بات کہتے ہیں کہ انگلینڈ کے جیتنے کی وجہ یہ تھی کہ جو بر صغیر کا پیسہ تھا اور بر صغیر کے نوجوان تھے وہ ہمارے خلاف استعمال ہوئے. بلکہ آج بھی وہ سمجھتے ہیں کہ برٹش اکانومی کے اندر کہیں نہ کہیں وہ پیسہ ہے جس کی وجہ سے وہ اکانومی آج بھی کھڑی ہوئی ہے. یہ سب باتوں کے باوجود وہ ہٹلر کو اچھا کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو وہاں وقت نے سکھا دیا, تو سکھانے کے بعد چیزیں جو ہیں وہ آگے کی طرف چلی گئی. مطلب ہالینڈ کی آپ دیکھیں, ہالینڈ ایک چھوٹا سا ملک ہے نسبتاً باقی ملکوں کے, لیکن ہالینڈ کے اندر بہت ساری ایسی پولیٹیکل پارٹیز ہیں کہ ان کی ایک ممبر ہے صرف, اس لیے کہ وہاں پہ متناسب نمائندگی کے تحت الیکشنز ہوتے ہیں. اچھا, ہاں, وہاں پر پارٹیوں کو ووٹ پڑتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک پارٹی کو 10 لاکھ ووٹ پڑ گئے تو 10 لاکھ کا مطلب ہے کہ اس کے 20 بندے اندر چلے جائیں گے. اب اسی طرح نیچے چلتے چلے گئے. اب ایک پارٹی کو پڑے ہی 50,000 ووٹ ہے, میں اندازاً آپ سے بات کر رہا ہوں, اس کا ایک آدمی جا رہا ہے تو وہ ایک آدمی جا کر وہاں پر بیٹھ جاتا ہے. مطلب ووٹ کے حساب سے بندے. ہاں, مثلا یہاں پر تو ہم جو ووٹ دیتے ہیں وہ کینڈیڈیٹس کو دیتے ہیں نا, وہاں کینڈیڈیٹس کو نہیں آپ ووٹ دیتے, وہاں پارٹی کو, وہاں پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں. اچھا, اور مثال کے طور پہ وہاں پہ 50 پارٹیاں ہیں, وہ سب الیکشن میں گئی ہوئی ہوتی ہیں. اب ان کو سب کو متناسب نمائندگی کے تحت ووٹ تقسیم ہو جاتے ہیں. وہ جو پھر ووٹ تقسیم ہوتے ہیں اس کے اکارڈنگلی ان کی نشستیں بن جاتی ہیں کہ کتنی نشستیں ہیں کتنی نشستیں نہیں ہیں. مثال ابھی آپ نے جرمن الیکشن دیکھے ہوں گے, ابھی 1-1.5-2 ہفتے پہلے کی بات ہے, 3 ہفتے ہو گئے, تو آپ نے الیکشن دیکھے ہوں گے. وہاں یہی سچویشن ہے کہ پارٹیوں کو ووٹ پڑے, پھر پارٹیوں نے لوگوں کو نامینیٹ کیا کہ یہ ممبر آف پارلیمنٹ ہوں گے, اور اگر آپ 5% سے کم ووٹ لیتے ہیں تو پھر آپ پارلیمنٹ کے اندر نہیں جا سکیں گے. تو جرمنی نے اور بھی بہت کچھ کیا ہوا ہے ان کی, کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ پولیٹیکل فاؤنڈیشنز ہیں, وہ فاؤنڈیشن دنیا میں کام کر رہی ہیں. لیکن اگر آپ کی پولیٹیکل پارٹی کو 5% ووٹ نہیں ملتے تو حکومت آئینی طور پر جو پیسے آپ کو ٹرانسفر کرتی ہے دنیا میں ڈیولپمنٹ کے, وہ پیسے رک جاتے ہیں آپ کے. تو آپ نے ہر صورت میں 5% سے اوپر جانا ہوتا ہے, ورنہ آپ کے بہت سارے شعبے جو ہیں وہ وقتی طور پہ بیٹھ جاتے ہیں, پھر آپ اگلے الیکشن کا انتظار کرتے ہیں. تو ہم اپنی باتوں میں بہت زیادہ اس طرف چلے گئے. اچھا سر, کمنگ بیک ٹو صدام حسین, آپ ابھی بتا رہے تھے 1978 میں صدام حسین اپنے جو ان کے لیڈر تھے جن کو وہ لک فارورڈ کرتے تھے انہی کا ہی تختہ پلٹ کے ان کی جگہ پہ آ گئے. تو ایسا کیا ہوا, وائی ڈڈ ہی ڈو دیٹ؟ دیکھیے حالات یہ ہوئے کہ جو وہ تھے انہوں نے آنے کے ساتھ چیزوں کو قومی آ لیا. جیسے پاکستان کے اندر یہ ہوا کہ ساری انڈسٹری کو 1972-73 میں بھٹو صاحب نے نیشنلائز کر لیا. تو یہ سوشلسٹوں کا ایک بڑا نعرہ تھا کہ یہ جو بڑے کاروباری لوگ ہیں ان کے کاروبار کو حکومت چلائے گی, جو پرائیویٹلی اپنے آپ بزنس چلا رہے ہیں اور وہ بہت بڑی پاورز بن گئے, امپائر بن گئی ہیں, تو ان کو اب حکومت چلائے گی. تو حکومت نے سب سے بڑی جو انڈسٹری تھی تیل کی انڈسٹری, وہ حکومت نے قومی آ لی. جب حکومت نے قومی آ لی تو اس کے بعد اب لوگوں کی امیدیں بڑھ گئیں آپ سے, لیکن وہ کچھ نہیں ہو سکا جو کچھ آپ نے وعدے کیے تھے. تو لوگ جو تھے وہ اندر سے پک رہے تھے, پارٹی کے اندر بھی بغاوت ہو رہی تھی. پھر آپ ایج کے بھی ایک خاص حصے پر پہنچ گئے تھے. صدام حسین صاحب نے اس وقت تک جو مرکزی کونسل تھی اس کے اکثریت صدام حسین صاحب کو اپنا لیڈر سمجھنے لگے. تو نیچے سے زمین ہی کھسک گئی تھی. تو زمین کھسکنے کے بعد لامحالہ جو ہے وہ حکومت سے انہیں علیحدہ ہونا پڑا, اور ان کے جانشین کے طور پہ صدام حسین صاحب سامنے آئے, جو اس وقت نمبر 2 تھے, نمبر 3 بھی تھے, پھر نمبر 2 ہوئے, اور پھر فائنلی نمبر 1. اور صدام صاحب نے پھر آنے کے ساتھ یہ کیا کہ جو کونسل میں وہ لوگ تھے جو پچھلے والوں کے ساتھ تھے, تو انہوں نے اس کو, اور اگر آپ اس ماڈل کو دیکھیں تو یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے سوویت یونین میں ہوا. اسٹالن
لینن پہلے، پھر اسٹالن، اس نے آ کر لینن کے تمام لوگوں کو برابر کر دیا. تو اسی طرح چیزیں جو ہیں وہ آپ کو نیچے کی طرف آتی ہوئی نظر آئے. اگر آپ کو یاد ہو تو آج سے کوئی 2 سال پہلے جس وقت پریزیڈنٹ شی اپنے تیسرے ٹرم کے لیے چین میں گئے، کیونکہ چین کے ایک قانون کے تحت تھا کہ 2 سے زیادہ دفعہ آپ صدر نہیں بن سکتے، تو وہ پہلے صدر ہیں جو تیسری دفعہ کے لیے گئے، آئین میں ان کا نام. تو جو ان کے مخالفین تھے، جو سابق صدر بھی رہ چکے تھے، تو وہ اپنی بات نہیں وہاں پر پوری کر سکے تھے، اور ان کو جو تھا وہ وہاں سے ساری دنیا کے کیمروں نے دیکھا کہ ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا. تو یہ صورتحال جو ہے یہ تمام ان ممالک میں ہوتی ہے جہاں پر اس طرح کے سرکمسٹانسز ہو کہ ایک آدمی کے پاس ایبسلیوٹ پاور ہوں، تو پھر لازمی بات ہے کہ لوگ اس کے ارد گرد اکٹھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بہت دفعہ وہ آدمی بہت اچھا ہوتا ہے، جیسے پریزیڈنٹ شی نے اپنے ملک کی عوام کو اٹھا لیا، غربت سے انہیں اٹھا کے لے گئے. کہا جاتا ہے 98 کروڑ لوگوں کو انہوں نے غربت سے اٹھا لیا. تو یہ ایک بڑی ایک اچھی بات اور ایک آنیسٹ بات ہے کہ ایک آدمی بھی ایسا کر سکتا ہے. لیکن عموماً دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ کولیکٹیو لیڈرشپ ہی جو ہے وہ اپنے اپنے ملکوں کو اٹھاتی ہے. سنگل لیڈرشپ جو ہے وہ عموماً، جیسے ابھی آپ کچھ دیر پہلے کمپیریزن کہہ رہی تھی مڈل ایسٹ اور یورپ کا، تو یہاں وہاں پہ یہی کمپیریزن ہے کہ وہاں پہ سنگل آدمی ہے، سنگل آدمی ہٹتا ہے تو سب کچھ ہٹ جاتا ہے. مڈل ایسٹ میں مثال طور ایک بادشاہ مر گیا، اب جب وہ بادشاہ مر گیا تو جو اس کے ساتھ ہرارکی تھی وہ سب سائڈ لائن ہو جاتی، یا کر دی جاتی ہے، ہو جاتی ہے. آپ اپنے ملک میں دیکھیں نا، جب ایک پیر ہوتا ہے جو بڑا پیر ہوتا ہے، جب بڑا پیر مر جاتا ہے تو جو اس پیر کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، جو اس کے کمپینین، اس کے دوست، یا دوست کا لفظ نہیں، جو اس کے خصوصی خادم ہوتے ہیں، وہ سب آؤٹ ہو جاتے ہیں. جو نیا اسی کا جب کہ بیٹا آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو وہ ٹیم آ رہی ہوتی ہے جو 15 سال کی عمر میں، 20 سال کی عمر میں اس کے ساتھ چل رہی ہے، اس کے نوکر ہیں، اس کے دوست ہیں، اس کے احباب ہیں، تو وہ آہستہ آہستہ جو ہے پھر وہ جگہ صاف ہو جاتی ہے اور نئے لوگ سامنے آ جاتے ہیں. تو اسی طرح مڈل ایسٹ میں بھی ہوتا ہے. تو صدام حسین کا بھی یہی معاملہ تھا. لیکن ہوا یہ کہ صدام حسین صاحب نے 78 سے 80 تک جاتے جاتے انہوں نے ایک تو اپنے لوگوں کو بہت تنگ کیا جو ان کی پارٹی کے تھے. پھر اس کے علاوہ انہوں نے یہ کیا کہ ان کی ایران کے ساتھ باقاعدہ وار شروع ہو گئی، اور اس وقت ان کا خیال یہ تھا کہ وہ ایک بہت مضبوط سچویشن میں ہے اور وہ یہ وار بہت آسانی سے جیت لیں گے، کیونکہ ایران کے اندر نیا نیا انقلاب آیا تھا، ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا تھا. اور سب سے بڑھ کر یہ تھا کہ ایران کے اندر جو بادشاہ کے ساتھ فوجی تھے جو بہت ٹرینڈ اور دنیا کی بڑی اچھی فوج سمجھی جاتی تھی، یا تو ان کو ہٹا دیا گیا تھا یا وہ اس دنیا میں ہی نہیں رہے تھے یا بھاگ بھوگ گئے تھے. تو وہاں پر سب کچھ جو تھا وہ نئے سرے سے ڈیولپ ہو رہا تھا. تو عمومی خیال یہی تھا، اور صدام حسین صاحب کا تو بڑا پکا خیال تھا کہ وہ بہت جلدی ایران کو گرا دیں گے. اور مزے کی بات یہ ہے، جو اس میں بڑی دلچسپ بات ہے، کہ باعث پارٹی کے دور میں جتنی جنگیں ہوئی وہ باعث پارٹی ہار گئی. اسرائیل کے ساتھ جنگیں ہوئی، سیریا کی باعث پارٹی ہار گئی دونوں جنگیں. اسی طرح جو ہے وہ صدام حسین صاحب کی جنگ ہوئی ایران کے ساتھ، فائنلی ایران کے ساتھ وہ شکست کھا گئے، جبکہ اس زمانے میں ایران ایک آیا 10 لاکھ لوگ مر گئے، ہلاک ہو گئے جنگ میں. لیکن صدام حسین، جبکہ صدام حسین صاحب کی بیکنگ کے اوپر اس زمانے کا یورپ، امریکہ اور مڈل ایسٹ سب کھڑے تھے. میرا یہی سوال تھا کہ اگلا سوال میرا یہ تھا آپ سے کہ ایسا کیوں تھا کہ انیشلی صدام حسین کو لانے میں اور صدام حسین کی بیک پہ آپ پورا آپ یورپ دیکھتے ہیں، یو ایس اے دیکھتے ہیں، ایسا کیوں؟ وجہ یہ تھی نا کہ دیکھیں نا، دوسری طرف ایران کے اندر ایک انقلاب آ گیا تھا، جو ان کا سب سے بڑا بادشاہ تھا اس خطے کا، جسے عرف عام میں لوگ تھانے دار کہتے تھے امریکہ کا، وہ اڑ گیا تھا. اب ان کو نئے پیر چاہیے تھے. وہ بہت فرسٹریٹڈ تھے ایران کی سچویشن سے، وہ اپنے سفارتکاروں کو وہاں سے چھڑوانے میں کامیاب نہیں ہو رہے تھے. تو ان کے لیے بیسٹ چوائس تھی، اور صدام حسین نے بھی انگیج کرنا تھا ان لوگوں کو. اور صدام حسین یہ سمجھ رہا تھا، جو اس کے ساتھی تھے، کہ اگر یہ لوگ ہمارے ساتھ انگیج ہو گئے تو ہماری حکومت بھی لمبی چلے گی، اور دوسرے نمبر پر ہم اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ ہم ایران کو ڈیفیٹ کر دیں. اور خاص طور پہ ایران کا وہ حصہ جو عراق کے ساتھ ملا ہوا ہے اور وہاں پہ تیل کے ذخائر ہیں، اور خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ جو سمندر کا علاقہ ہے وہاں ایک ڈسپیوٹ ہے ایران کا، صرف عراق سے ہی نہیں بلکہ بحرین کے ساتھ بھی ڈسپیوٹ ہے اس کا. تو اس ڈسپیوٹ کا بھی وہ فائدہ اٹھانا چاہ رہے تھے کہ یہ بھی ایک وجہ ہے، تو ہم اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن ایران کے اندر کیونکہ ایک بڑا جوش تھا، ایک جذبہ تھا، وہ لوگ لڑ پڑے، اور لڑنے میں کچھ اندر ایسا صورتحال پیدا ہوئی کہ وہ نہیں ہارے،
اور صدام حسین صاحب کا وقت ایسے ختم ہوتا چلا گیا کہ جب وہ 10 سال سے اس جنگ سے باہر نکلے تو ملک کے اندر 2 بڑے مسائل پیدا ہو چکے تھے. ایک سب سے بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا کہ ملک کے اندر پیسہ ختم ہو گیا تھا, جنگ پہ لگ گیا تھا سارا پیسہ, اس کی وجہ سے ڈیولپمنٹ رک گئی تھی, لوگوں کا جو تھا روزگار. اب وہ اس کو کوشش کر رہے تھے ایک انٹرنیشنل لیڈر کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کرنے کی, تو وہ پوری دنیا سے لوگوں کو بلا کے تو بڑے بڑے سیمینارز اور کانفرنسز کراتے تھے, اور ان ایسے لوگوں کو زیادہ تر بلاتے تھے جن کو پاکستان میں مثال کے طور پہ کوئی جانتا بھی نہیں تھا, تو وہ لوگ جو تھے وہ صدام حسین کے لیے کتابیں لکھ رہے تھے. مثال کے طور پہ ایک صاحب تھے, اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے, ذل حسنین زیدی, جبکہ وہ اہل تشیع تھے لیکن وہ صدام حسین کی دعوت پر گئے اور انہوں نے وہاں پر صدام حسین سے ملاقات بھی کری. اب پاکستان میں وہ کوئی پرومیننٹ آدمی نہیں تھے, کوئی ایسے آدمی نہیں تھے, لیکن انہوں نے یہاں آ کر صدام حسین کے اوپر ایک کتاب بھی لکھی. یہاں ان کے خلاف بہت زیادہ مظاہرے بھی ہوئے کہ بھئی آپ نے یہ کیوں کتاب لکھ دی ہے, لیکن اس طرح کے لوگوں کو صدام حسین کوشش کر رہے تھے کہ ایک اپنی جگہ جو ہے وہ مسلم دنیا کے اندر بنائے. اور جب یہ صورتحال ساری چیزیں اور جنگ بھی ناکام ہو گئی تو پھر انہوں نے فائنل فیصلہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ کویت ہمارا تیل چوری کرتا ہے. 1990s. اب 10 سال کی تو بات تھی نا, ابھی تو ایران سے جنگ ختم ہوئی تو نیا کھیل شروع ہو گیا. تو انہوں نے کہا جی کویت ہمارا تیل چوری کرتا ہے. اب ان کا خیال یہ تھا کہ ویسٹ کیونکہ اتنے سال میرے ساتھ رہا ہے ایران کے حوالے سے, اور میں اس ایک ہیرو کے طور پر ہوں کیونکہ اجمیوں کے خلاف میں لڑا ہوں, میں ان کے سامنے کھڑا ہوں جا کے, تو اب جو ہے کم از کم وہ میری مخالفت نہیں کریں گے, اگر میری سپورٹ نہیں کریں گے. ویسے تو دیکھیے جس وقت انہوں نے یہ کیا واقعہ کویت پہ حملے کا, تو اس وقت امریکن جو سفیر تھی وہاں پہ, اس سے ان کی ملاقات ہوئی 48 گھنٹے پہلے. اور بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ امریکن سفیر کو جب انہوں نے یہ بات بتائی کہ میں یہ کرنے لگا ہوں تو امریکن سفیر نے ان کو منع نہیں کیا کم از کم. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے ہلاشری دی, اس نے کہا کہ آپ کرو, ہماری طرف سے سکون میں رہو امریکہ. اب دونوں میں سے جو بھی بات تھی, ہلاشری دی یا وہ خاموش رہیں, لیکن بہرحال انہوں نے حملہ کر دیا. جب حملہ کیا تو جو یورپ تھا اور خاص طور پہ مڈل ایسٹ تھا, کویت کا مطلب تھا کہ اگلا نشانہ کون سا عرب ملک بنے گا. کویت جو تھا وہ اس زمانے کا بہت ہی امپورٹنٹ ملک تھا. اگر آپ کو یاد ہو تو 1977 میں جب بھٹو صاحب کی PNA کے ساتھ لڑائی چل رہی تھی تو یہاں پر جو سب سے ایکٹیو سفیر تھا ڈاکٹر خطیب, اس کا نام تھا کویت کا, وہ بہت رول پلے کر رہا تھا بھٹو صاحب اور قومی اتحاد. تو کویت کا ایک بڑا رول تھا اس زمانے میں. تو کویت جو تھا اس پر انہوں نے حملہ کر دیا. اب جب کویت پہ حملہ کیا تو جو ان کے بادشاہ تھے صبا صاحب, وہ ریاض بھاگ گئے. اب کیا مطلب تھا, ریاض اسے پناہ دے رہا تھا. اب ریاض پناہ کسے دے رہا تھا, صدام حسین کے دشمن کو. تو مقصد اس کا, تو سعودی عرب بھی پریشان ہو گیا اس ساری سچویشن سے کہ یہ صدام حسین نے کیا کیا, اور مڈل ایسٹ کے باقی ملک بھی پریشان ہو گئے کہ یہ ایک بڑا ملک ہے ہماری نسبت. UAE, قطر, یمن, یہ سارے ممالک کے ان ملکوں نے پھر فیصلہ کیا کہ نہیں, ہمیں تو اب اس کو بند باندھنا پڑے گا. جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو امریکہ کے پاس بھی چوائس ختم ہو گئی, کیونکہ دیکھیں امریکہ کا دوسرا ایسٹ جو وہاں پر ہے وہ اسرائیل ہے امریکن اکانومی کے بعد مڈل ایسٹ میں. تو اگر یہ اس طرح تیزی کے ساتھ بڑھتا کہ کویت کے اوپر قابض ہو جاتا پھر کسی اور پہ, تو یہ تو اسرائیل کے لیے ایک بڑا سیدھا سا تھریٹ تھا. اور یہ وہ زمانہ تھا جب وہ کوشش کر رہا تھا اس سے پہلے سے ہی ایٹم بم بنانے کی, اور اسرائیل نے اس کے اوپر نشانہ لگایا اور اسرائیل کامیاب ہو گیا. اس کا جو ایٹمی پلانٹ تھا یا جو بھی اس کا ریئیکٹر تھا اسے اس نے تباہ کر دیا. تو یہ وہ چیزیں تھی جو امریکہ کو, پالیسی ساز کو یہ بات سمجھانے کے لیے کافی تھی کہ ایک طرف ہمارے مڈل ایسٹ کے جو دوست ہیں جن کی اکانومی پر ہم کھیل رہے ہیں وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے, اور وہ اس پوزیشن میں نہیں رہیں گے کہ یہاں آ کر انویسٹمنٹ کریں. ابھی آپ نے دیکھا محمد بن سلمان کی انویسٹمنٹ امریکہ کے ساتھ, ٹرمپ کے ساتھ جو بات کری, تو بنیادی طور پہ یہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے. تو جب محمد بن سلمان آج یہ کر رہے ہیں تو اس زمانے والے بھی بہت کچھ کر رہے تھے. تو وہ یہ ساری سچویشن تھی جس کی وجہ سے صدام حسین کے سامنے آ کر وہ کھڑے ہوئے. اور پھر کیونکہ صدام حسین صاحب نے اس زمانے میں یہ کوشش کری کہ کم از کم دنیا کی عوام اور مسلمانوں کو خاص طور پہ یہ میسیج دیا جائے کہ دیکھیں جی میں تو جو ہوں وہ ایک خدائی خدمت گار ہوں, اور میں تو اصل میں اسرائیل کے لیے رستہ مانگ رہا ہوں, اور میں تو اسرائیل پر جا کر اٹیک کرنا چاہتا ہوں.
تو اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ جو ینگ جنریشن تھی اس زمانے کی، یہ ینگ جنریشن کا مسئلہ آج کا نہیں ہے. لوگ اسے سمجھتے ہیں کہ آج ہی کوئی پرابلم ہو گئی ہے اور لوگ سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت پرابلم میں چلے. نہیں، اس زمانے کی ینگ جنریشن جو تھی، میں اس زمانے کے اندر ابھی نیا جو تھا اسکول سے کالج کی طرف جا رہا تھا، تو میں نے دیکھا اسی شہر لاہور کے اندر مال روڈ پر اور آگے پیچھے ہزاروں کی تعداد میں مجمع تھے جو جلوس نکال رہے تھے. پھر لوگوں نے اپنی چھتوں پر، اپنی دیواروں پر صدام حسین کے بڑے بڑے پوسٹرز، سڑک کے اوپر لوگوں کا کاروبار شروع ہو گیا تھا پوسٹرز خریدنے کا. اردو بازار میں چھپائی کا کام ہی صرف یہ ہو رہا تھا کہ صدام حسین کے پوسٹرز بٹ رہے تھے. تو یہ وہ ساری چیزیں جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. اب وجہ اس کی یہ تھی کہ صدام حسین اسرائیل کے خلاف بات کر رہا تھا، اور یہاں کے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ جتنی بھی بادشاہتیں ہیں یہ سب اسرائیل کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، تو صدام حسین اسے چیلنج کر رہا ہے، اور یہ سب اکٹھے ہو گئے. جبکہ صورتحال ایسی نہیں تھی. مطلب بیسیکلی یہ لوگ ریلیجن کو ٹول کی طرح استعمال کر رہے تھے. صدام حسین نے اس وقت ریلیجن کو، جبکہ وہ کوئی ریلیجن آدمی نہیں تھا، لیکن اس نے اس وقت اسے ایک ٹول کے طور پہ استعمال کیا، اور اس ٹول کا اس کو بہرحال فائدہ بھی ہوا. آپ دیکھیے نا 1990 سے وہ کھینچتا رہا اپنی حکومت. عراق کے اندر بھی اس نے جو اس کے دشمن تھے ان کے ساتھ بہت سخت رویہ رکھا، کیونکہ ایران کی جنگ کے بعد اس کی دشمنی اندر سے بہت زیادہ پیدا ہو گئی تھی، اور جن مخالفین کو اس نے بہت سختی سے دبایا ہوا تھا وہ مخالفین کھڑے ہونے لگے تھے. خاص طور پہ کرد جو تھے وہ اپنی علیحدہ اسٹیٹ جو آج تک وہ مانگ رہے ہیں، وہ اپنی اسٹیٹ کے لیے دوبارہ سے کوشش شروع کر دی تھی، اور صدام حسین نے بڑی بروٹلی ان کو جا کے ٹیکل کیا، بلکہ کیمیکل ویپنز ان کو. یہ سر اس بات میں میں نے جب اپنی ریسرچ کی تھی، آئی ایکچولی ڈیڈ فائنڈ ویڈیوز جہاں پہ نا کیمیکل ویپنس کے بعد جو ایک پورا ایک گاؤں تھا اس کے لوگ جو ہے نا، یہ بات تقریباً سب لوگ مانتے تھے کہ صدام حسین صاحب نے بہت ساری جگہوں پر کیمیکل ویپنس کا اپنے ملک کے باشندوں پر استعمال کیا. اچھا، اس کا اگر آپ جنرل پاکستان کی ابھی بھی جنرل پبلک سے بات کرو نا کہ صدام حسین نے کیمیکل ویپنس استعمال کیے تھے، تو ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یو ایس اے نے کیمیکل ویپنس دیے تھے صدام کو ٹو یوز اگینسٹ ایران، مگر وہ اس کو ٹیسٹ آؤٹ کرا تھا تو غلطی سے چل گئے. تو اس بات میں غلطی شلطی تو کوئی چیز نہیں ہوتی. ضرور اس میں شک نہیں ہے کہ صدام حسین نے خود تو نہیں بنائے تھے وہ ویپن، تو دیے تو کسی نے تھے. وہ امریکہ بھی ہو سکتا ہے، یورپ کا کوئی اور ملک بھی ہو سکتا ہے، اور وہ اسی لیے دیے گئے تھے کہ وہ ایران کے خلاف استعمال ہونے تھے. لیکن بات یہ تھی کہ ایران بھی یہ دعویٰ کرتا رہا تھا کہ ہمارے خلاف وہ کیمیکل ویپن استعمال کر رہے ہیں، اور ایران کا دعویٰ یہ بھی تھا کہ کیونکہ ہم ایک اسلامک کنٹری ہے اور اسلام کے اندر منع کیا گیا ہے کسی کو جلا کے مارنے سے، تو ہم جو ہیں وہ کسی کے اوپر نہتے شہری کے اوپر یہ چیز نہیں استعمال کر سکتے. لیکن وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے ہم صرف جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ فوج کے خلاف کر رہے ہیں، ہم پبلک کو نہیں نشانہ. لیکن ان کا دعویٰ یہ تھا کہ صدام حسین جو کچھ کر رہا ہے وہ صرف فوج کے خلاف نہیں کر رہا، بلکہ وہ شہروں کے اندر بھی کر رہا ہے. اور وہاں کر رہا تھا یا نہیں کر رہا تھا، لیکن اپنے ملک کے اندر بہرحال اس کے واضح شواہد ملتے ہیں کہ اس نے بہت ہی سختی کے ساتھ اپنے مخالفین کو کچلا. کیوں نہ وہ کرد تھے، کیوں نہ وہ اہل تشیع حضرات تھے، دونوں کے ساتھ اس کا رویہ جو تھا نا وہ بہت سخت تھا. اب یہ بھی آپ کہہ سکتی ہیں کہ یہ دونوں جو تھے یہ اس کی حکومت الٹانا چاہتے تھے، یہ اس کو برسر اقتدار نہیں رہنا چاہتے تھے. اس کے بارے میں بہت سارے الزامات تھے ان لوگوں کے، بہت ساری سچی باتیں بھی تھیں. تو یہ لوگ یہ بھی کوشش کر رہے تھے. اس نے جواب میں اس نے بھی کوشش کری. تو اب یہ کوششوں کا جھگڑا ہے، اب اس پر ہم بحث کر سکتے ہیں. آپ یہ الانفال مہم کے بارے میں بات کریں نا، تو اس کے اندر جو ہے وہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مارے گئے، اپنے ملک کے لوگ مارے گئے، وہ صدام کے بہت زیادہ خلاف ہو گئے. اسی لیے جب صدام کے خلاف امریکہ کھل کر سامنے آیا جنگی شکل میں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک اس کی ریپبلکن گارڈز کے نام سے ایک فوج مشہور تھی. کہا یہ جاتا تھا وہ 1.5 لاکھ ہے، سریع الحرکت فوج، مثلا بہت تیزی کے ساتھ موو کرنے والی فوج بہت. لیکن ہم نے دیکھا کہ جس وقت امریکہ آگے کی طرف گیا تو وہ فوج جو تھی وہ کچھ بھی نہیں کر سکی، اور وہ بغداد کو یا کسی بھی شہر کو جو ہے اس کو کنٹرول نہیں رکھ سکی یا اس کا دفاع نہیں کر سکی. اور امریکنز نے اپنا وہی سٹائل استعمال کیا جو انہوں نے اس سے پہلے طالبان کے خلاف استعمال کیا، کہ انہوں نے بہت اونچائی سے ایسی کارپیٹ بمبنگ کی کہ نیچے مخالفین بالکل بچے ہی نہ. تو اس نے وہ کی تو ایسا ہوا کہ عراق کے تو فوجی بھاگ گئے،
انہوں نے تو مقابلہ ہی نہیں کیا. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بنیادی طور پہ کیونکہ کوئی نیشنل آرمی نہیں تھی, وہ ملک کی وفادار آرمی نہیں تھی, وہ بنیادی طور پہ کریٹ کی گئی تھی صدام حسین نے یا باس پارٹی نے, تو اس کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ لڑتے. تو اس میں سے جو بڑے لوگ تھے وہ تو انہی ملکوں میں بھاگ گئے جو لڑنے آئے ہوئے تھے, اور ان کی جائیدادیں اور بہت ساری چیزیں پہلے سے وہاں پہ موجود تھی, تو وہ تو وہاں نکل گئے. جو بیچارے کمزور لوگ تھے وہ بعد میں پکڑے جاتے رہے, جیلوں میں بھی گئے. کچھ لوگوں نے تھوڑی بہت ہی کوشش بھی کری صدام کے بیٹوں کے ساتھ مل کر, لیکن جب دونوں صدام کے بیٹے بھی مارے گئے, ادے حسین, اور تو وہ پھر چیزیں جو تھی وہ بالکل ہی جسے کہا جائے نیچے کی طرف چلی گئیں, اور صدام حسین کے پاس پھر جو تھے وہ رستے کم سے کم ہوتے چلے گئے. لیکن ہم پھر واپس آتے ہیں کہ کویت کی وار کے بعد صدام حسین جو ہیں وہ بنیادی طور پہ صدر رہ گئے تھے بس بغداد کے ہی. کیونکہ اگر آپ نے تاریخ میں پڑھا ہو تو امریکہ نے ایک اسپیس زون بنا دیا تھا, تو صدام حسین صاحب جو تھے وہ اس اسپیس زون کے اندر ان کے جہاز, ان کی چیزیں نہیں آ سکتی تھی, ورنہ ان کو اوپر حملہ ہو جانا تھا. تو وہ صدام حسین صاحب اصولی طور پہ نارتھ اور ساؤتھ سے صدام حسین صاحب کا تعلق تقریباً ختم ہی کٹ گیا تھا. اور اسی لیے جب بصرہ سے اور اس طرف سے فوج اندر آئی امریکہ کی, تو آپ نے دیکھا کہ وہاں کسی نے ان کو نہیں روکا, بلکہ بہت ساری جگہ پہ ہم نے یہ بھی دیکھا, خاص طور پہ کرد علاقوں کے اندر, کہ ان بہت سارے لوگوں نے ان کو استقبال بھی کیا, کیونکہ وہ صدام حسین صاحب سے بہت زیادہ تھے. اور اگر آپ اس زمانے کی ٹی وی فوٹیج دیکھیں تو کوئی دوسرے ملکوں سے نہیں لوگ گئے تھے, انہی ملکوں کے لوگ تھے جنہوں نے صدام حسین کے جو مجسمے لگے ہوئے تھے ان کو پکڑ کے اتارا. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی صدام حسین کا چاہنے والا ہی نہیں ہوگا, لیکن حالات ابھی ہم نے کچھ عرصہ پہلے, چند ماہ پہلے ہم نے بنگلہ دیش میں دیکھے کہ حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو دوسرے لوگ حسینہ واجد کے ہو سکتا ہے حمایتی بھی ہوں, ہاں, لیکن ان کے پاس زیادہ گنجائش نہیں ہوتی اور وہ انتظار کرتے ہیں. جیسے میں نے ابھی آپ کو سیریا کی مثال دی کہ بشار الاسد بھاگ گئے, ان کی فوج بھی بھاگ گئی, لڑائی ظاہری طور پہ ایسا لگ رہا تھا رک گئی, لیکن اچانک دوبارہ شروع ہو گئی. اب شروع اس لیے ہو جاتی ہے کہ بہت دفعہ حماقت کرتے ہیں نئے آنے والے, وہ ان کو اپنے اسی دشمن کے انداز میں ہی لے کے چل رہے ہوتے ہیں, اور ان کے لیے گنجائش نہیں چھوڑتے کہ وہ اندر آئے. مثلا پاکستان بار بار یہ کوشش کرتا رہا کہ طالبان جو ہے وہ صرف ایک ایتھنک گروپ کی حکومت بت بنائے, کیونکہ افغانستان ایک بڑا علاقہ ہے, اس میں مختلف ایتھنک گروپس, مختلف سیکٹس کے لوگ, مختلف ریلیجن کے لوگ رہتے ہیں, تو ایک ایسی حکومت ہونی چاہیے جس کے اندر سب نظر آئیں, جیسے پاکستان میں ہے. مثال آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر کچھ لوگ جو ہیں جی وہ حکومت کو نہیں پسند کرتے, لیکن بہرحال جام کمال آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک بڑا سردار نہیں ہے. مثلا جام آف لسبیلا ہے, کلات جب اسٹیٹ تھی جس کی بڑی بات کرتے ہیں وہ, اس کے وزیر اعظم کا کیا نام تھا, جام آف لسبیلا ہی تھا نا. جام آف لسبیلا ہی سب سے پہلے نواب آف کلات کے سامنے آ کر کھڑا ہوا, تو آپ ان لوگوں کو چھوڑ تو نہیں نہ سکتے. تو ریاسانی جو قبیلہ ہے وہ سب سے بڑا قبیلہ ہے, یا یار محمد رند صاحب جو ہیں ان کا قبیلہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے. اگر مینگل صاحب کی حکومت اتری بھٹو صاحب کے دور میں, تو کون بنے وہاں کے گورنر؟ وہ بھی تو بھائی نواب اکبر بگٹی بنے نا, وہیں کے آدمی تھے نا, پہلے پاکستان کے نائب وزیر دفاع تھے, وہاں سے ان کا سفر شروع ہوتا ہے. فائنلی کیا ہوا یہ غلط اسٹوری ہے, لیکن بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہی کچھ جو ہے نا یہ عراق کے اندر بھی صدام حسین صاحب کے مخالفین نے ان کے ساتھ, صدام صاحب نے ایک رویہ رکھا اور مخالفین نے جوابی رویہ رکھا, اور جب صدام حسین صاحب گر گئے تو پھر مخالفین کے پاس یہ طاقت آ گئی اور انہوں نے پھر امریکہ کے ساتھ مل کر. لیکن اس میں ایک بڑی ایک دردناک سٹوری بھی ہے, وہ یہ ہے کہ صدام حسین صاحب کو ان کے مخالفین اور امریکہ اپنی تمام ٹیکنالوجی کے باوجود ڈھونڈ نہیں سکا تھا. یہ ان کے خاصم خاص آدمی تھے ابراہیم صاحب, صدام حسین صاحب کے ایک پرسنل گارڈ سمجھ لیں یا پرسنل ساتھی سمجھ لیں, وہ تھے جنہوں نے جا کر امریکنوں کو بتایا کہ جناب وہ ایک فارم ہاؤس ہے, اس فارم ہاؤس میں رکے ہوئے ہیں اور یہ ہے اور فلانا ہے, اور 25 ملین ڈالر اس کے عوض انہوں نے لیے. اور وہ پھر جو ہیں وہ صاحب ان کو لے کر گئے, اور پھر وہ ایک لمبی سٹوری ہے. پھر وہ وہاں سے ایک جگہ پہ پاؤں مارا تو مٹی کے اندر سے ایسے آواز آئی کہ جیسے نیچے جو ہے خلا ہے,
پھر اس کو جب کھودا گیا تو اس کھودنے کے اندر جو ہے پھر وہاں سے ایک غار نمودار ہوئی یا ایک ہول نمودار ہوا، اور یہ اس فارم ہول، ہاؤس کے اندر؟ جی اس ہول کے اندر پھر ایک جگہ پر جا کر صدام حسین صاحب جو تھے وہ موجود تھے، اور پھر وہاں سے ان کو صدام حسین صاحب کو باہر نکالا۔ دیکھیں نا، آپ شاہی قلعے میں جاتی ہیں لاہور کے، تو آپ کو بہت ساری آج بھی سرنگیں دکھائی جاتی ہیں، اور یہاں تک دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ سرنگیں جی دہلی تک جاتی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ جاتی تھی، یعنی میں اس کا ایکسپیرینس بھی نہیں رکھتا اور ایکسپرٹ بھی نہیں ہوں، لیکن میرا ذاتی سا خیال ہے کہ ان میں سے بہت ساری سرنگیں ایسی ضرور ہوں گی کہ کسی مشکل وقت کے اندر وہ شہر سے باہر جاتی ہوں، کہ مثلاً بادشاہ کے اوپر کوئی ایسی آفت آن پڑے کہ انٹرنلی کوئی حالات خراب ہو جائے، یا ایکسٹرنلی دباؤ اتنا بڑھ جائے کہ قلعے کو بھی رکھنا، مضبوط رکھنا مشکل ہو جائے، تو پھر اس کو نکلنے کا کیا راستہ تھا۔ اسی طرح صدام حسین صاحب نے، آج کا جدید دور تھا تو انہوں نے اپنے دور کے حساب سے انہوں نے کیا، لیکن لازمی بات ہے کہ کسی شخص نے انہیں کھانا بھی پہنچانا تھا، باقی ضروریات زندگی کی چیزوں کا بھی خیال رکھنا تھا، تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ باہر سے بالکل کنیکشن ختم ہو جاتا۔ اچھا، اتنا ہیٹریڈ ایک دم سے ایک ایسے بندے کو جس کو آپ نے سپورٹ کیا ہو، جس کو بیک کیا ہو، اتنا پیسہ دیا ہو، ایک دم سے اتنا ہیٹریڈ اس بندے کو کہ آپ نے اس کے فارم ہاؤس سے جا کے اس کی سرنگ سے نکال کے اس کو مار دیا؟ دیکھیں، مارا نہیں، کہا یہ جاتا ہے۔ دیکھیں، اس کے ساتھ جس آدمی نے تفتیش کی تھی وہ ایک لبنانی تھا، ایف بی آئی کا، سی آئی اے کا آدمی، اور اس نے یہ بات خود اپنے انٹرویو میں کہی کہ جب میں گیا تو صدام حسین صاحب نے پہلی ملاقات میں مجھے کہا کہ تم لبنانی تو نہیں ہو، تو مطلب صدام حسین صاحب اس کا مطلب ہے کلیور آدمی تھے۔ تو وہ بندہ یہ بتاتا ہے کہ صدام حسین صاحب کو ایسا نہیں تھا کہ ان کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ بچ بھی سکتے ہیں۔ مثلا ان سے یہ ڈیمانڈ کی گئی، جو کہا جاتا ہے، جو کتابوں میں ہے، کہ آپ نا ایک نائب صدر نومینیٹ کرتے ہیں اور وہ اقتدار سنبھال لے عراق کا، اور لیکن اس کے پاس ایبسلیوٹ پاور نہیں ہوگی، تو آپ اس کے اوپر سائن کر دیں تو ہم آپ کو ریلیز کر دیتے ہیں۔ ایک ان کے وکیل تھے صدام حسین صاحب کے، جو ان کے ساتھ رہے، انہوں نے بھی ریسنٹلی ایک انٹرویو دیا ہے، اور اس انٹرویو کے اندر وہ یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ صدام حسین صاحب جو تھے وہ، ان کو ڈاکٹر خلیل نام تھا، ہے ان کا، تو ان کو جو ان کے ٹاپ لائر تھے، جو ان کے نمبر 1 لائر تھے، انہوں نے کہا کہ میں جب صدام حسین سے پہلی دفعہ ملا تو صدام حسین صاحب، مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ اصلی صدام حسین سے ملے، تو میں نے پھر پرانی کچھ باتیں کرے دی، تو پھر مجھے یہ یقین ہوا، کیونکہ اس وقت خبریں یہ تھی مارکیٹ میں، بغداد میں، کہ انہوں نے بہت ساری صدام حسین بنائے ہوئے، ان کا میک اپ ان کو اس طرح تیار کیا ہوا ہے، کلون کیا، کہ وہ صدام لگتے ہیں اور صدام کی طرح بات کرتے ہیں، کنفیوز کرنے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب ان کے وکیل کے طور پہ، ان کے دوست کے طور پہ ان سے ملنے گیا تو مجھے بھی ان باتوں کا احساس تھا، لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ نہیں، میں صحیح صدام حسین سے ہی ملا ہوں اور مل رہا ہوں۔ پھر مجھے صدام حسین نے یہ بتایا کہ مجھے یہ بھی آفر کی گئی ہے کہ اگر آپ اپنے ملک سے، عراق سے جانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں، ہاں، ایگزائل میں آپ چلے جائیں، آپ کا حکومت سے چیزوں۔ اب یہ ان کا دعویٰ ہے، ان کے لائر کا، ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی بات سامنے نہ آئی ہو، امریکہ نے ایسی بات نہ کی ہو۔ جب یہ پیپرز جو ہیں، جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1979 کے ایرانی انقلاب کے پیپر جو ہیں وہ آ گئے ہیں، اس کو ہاں ڈی کلاسیفائی ہو گئے ہیں، ہو سکتا ہے کل کو صدام حسین کے واقعات کے بھی ڈی کلاسیفائی ہوں، وہ تو میرے خیال ہے سر تب ہوں گے جب بالکل ایریلیونٹ ہو جائے گا، تو اس وقت پھر ہو سکتا ہے کہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ امریکن اس پر کیا موقف ہے۔ اور یہ ایک بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے ہمارے دیکھنے والوں کو بھی، کہ یہ جو ڈی کلاسیفائڈ بھی ہوتے ہیں نا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو انہوں نے وہی پکچر ڈی کلاسیفائڈ کی ہو جو اصل پکچر ہو۔ بہت دفعہ آپ اس کو کنفیوز کرنے کے لیے، مزید چیزوں کو بگاڑ پیدا کرنے کے لیے بھی ایسے ڈاکومنٹ سامنے لے کر آتے ہیں جس پر بندوں جو ہیں وہ مزید وہ ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یار یہ صحیح بھی ہے، غلط بھی ہے، پتہ نہیں یہ بندہ اچھا بھی تھا، برا بھی تھا، مزید اس چیزوں کے اندر جو ہے وہ آپ اس کو خراب کرتے ہیں۔ تو کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہوتا کہ ہم جا کر اس کو جج کر سکیں، وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے اصلی پیپرز دلا رہے ہیں، میں بھی وہ اصلی لاتے ہوں، میں اس پر یہ کوئی کویسچن مارک نہیں کر رہا، لیکن ایک خیال یہ بھی پایا جاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ساری چیزیں، لیکن یہ بہرحال یہ چیزیں جو ہیں گنی چیزیں۔ تو صدام حسین کا معاملہ بھی جو ہے وہ بہت ساری باتیں مارکیٹ کے اندر چلتی رہی، اور ابھی ریسنٹلی جو ان کی بیٹی نے بھی
ایک انٹرویو دیا ہے وہ یہ دعویٰ رکھتی ہیں کہ کچھ ایسی شواہد تھے کہ صدام حسین کے ساتھ کوئی بات چیت چل سکتی تھی، لیکن صدام حسین صاحب جو تھے وہ کسی صورت میں بھی اپنا ملک نہیں چھوڑنے کو تیار تھے، تو اس لیے فائنلی پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ پھر ان کو ختم کر دیا جائے۔ اب کیونکہ وہ ان کی بیٹی ہیں اور آج والے دن بھی وہ ایک پولیٹیکل فگر ہیں، وہ اپنے ملک میں آتی ہیں نہیں آتی، رہتی ہیں نہیں رہتی، لیکن بہرحال ایسے لوگ وہاں آج بھی موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی صدام، یا آپ اس سے اندازہ لگائے اگر انٹرنیشنل میڈیا آج بھی انہیں انگیج کر رہا ہے تو کوئی نہ کوئی تو چیز ایسی ہے۔ ابھی میں نے دیکھا کہ کیا آپ اس طرح اشارہ کریں کہ کیا شاید صدام حسین ابھی زندہ ہو؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صدام حسین کے چاہنے والے زندہ ہو سکتے ہیں اور ان کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش ان کی بیٹی کرتی رہتی ہے۔ تو جنہوں نے باس پارٹی کے اوپر لکھا ہے یا کتابیں لکھی، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ باس پارٹی تو شاید اب واپس نہ آئے، اس کے ساتھ اتنی سختی ہوگی، دونوں ملکوں میں ہو رہی ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ نظریات، وہ خیالات، وہ نیشنلزم، وہ چیزیں جو ہیں وہ واپسی کا سفر اختیار کریں، کیونکہ بنیادی طور پہ سوشلزم نے تو ان ملکوں کو کوئی ایسی چیز نہیں دی۔ مثلا اس سے تو بہتر آپ جا کے دبئی کو دیکھتے ہیں نا، قطر کو دیکھتے ہیں، بادشاہت ہے، پوری طرح کنٹرولڈ معاشرہ ہے، لیکن ضروریات زندگی، ٹرانسپورٹ، ان چیزوں کے اندر بہت سارے لوگ آج جو ہے وہ دبئی کو ایک آئیڈیل پلیس قرار دیتے ہیں یا دوحہ کو وہ آئیڈیل پلیس قرار۔ اس کے مقابلے میں بغداد کو اس زمانے میں کوئی یہ نہیں سمجھتا تھا کہ میں بغداد چلا جاؤں، کیونکہ بغداد جو تھا وہ دن بدن ایک نہ ہونے والا شہر تھا جو بالکل آخری بنیادوں پر جا رہا تھا۔ یہ بھی کہہ سکتی ہیں، یہ بھی آپ کہہ سکتی ہیں کہ وہاں پر رہنا ہی بڑا مشکل ہو گیا تھا، مثلا وہاں پر اختلاف کی گنجائش نہیں بچی تھی، آپ اس کے ادھر بیٹھ کر یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ صدام حسین جو ہے وہ یہ غلط کر رہا ہے، تو اس کی آپ کو قیمت چکانی پڑنی تھی۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جو صدام حسین صاحب نے اپنے لوگوں کے ساتھ پیدا کر لی تھی، جس کا پھر بہرحال فائنلی ان کو یہ نقصان ہوا کہ جس وقت ان کے خلاف ایک موو بنی تو ساری قوم جو عراقی تھی وہ ان کے ساتھ نہیں تھی۔ شاید یہ کہا جا سکتا ہو کہ یا ساری قوم تو کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوتی، لیکن ایک میجورٹی جو تھی نا وہ صدام حسین صاحب کے خلاف ہو گئی تھی، کیونکہ ایک طرف کرد خلاف تھے، ایک طرف شیعہ کمیونٹی خلاف تھی، بیچ میں سنیوں کے اندر بھی جو تھا وہ ڈویژن پیدا ہو گئی تھی، پھر بیچ میں سے جو تھے وہ مذہبی طبقہ بھی موجود تھا۔ تو یہ وہ تمام طبقات تھے جو صدام حسین صاحب کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اگر ہم اس وقت ان کی پولیٹیکل پارٹیز کی کو دیکھیں جو عراق کے اندر موجود ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں صرف شیعہ پولیٹیکل پارٹیز ہی ہیں، وہاں سنی پولیٹیکل پارٹیز بھی بڑی اسٹرانگ پوزیشن پر ہیں، اور کلیدی عہدوں کے اوپر جو ہے ان کو وہ بھی سامنے آ رہی ہیں۔ آیا کہ آئیڈیل معاشرہ تو ابھی بھی وہاں نہیں ہے، لیکن بہرحال اب آپ اس طرح روزانہ کی دہشت گردی نہیں سنتے جیسی دہشت گردی اس وقت فوری طور پہ آپ کو نظر آ رہی تھی۔ اگر اب آپ دیکھیں تو پاکستان جیسے ملکوں سے اور ملکوں سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جا رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وقت کے ساتھ، مثلا آئی ایس نے وہاں بہت خطرناک صورتحال پیدا کر دی تھی، لیکن اگر آج ہم دیکھیں تو آئی ایس جو ہے وہ بڑی ہی غیر مؤثر سی تنظیم نظر آتی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اس کے اثرات ختم ہو گئے یا اس کے لوگ ختم ہو گئے، لیکن بہرحال جس تیزی کے ساتھ وہ آگے آ رہی تھی، کم از کم یہ ماننا پڑے گا کہ اس کا آگے آنا تو تقریباً رک گیا ہے۔ اب وہ پیچھے کس حد تک دھکیلی ہے یہ ایک علیحدہ بحث ہو سکتی ہے۔ اچھا سر، ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ وی ڈونٹ نو کہ صدام حسین والے ڈاکیومنٹس کب ڈی کلاسیفائی ہوں، بٹ اگر ہم تھوڑا سا اس ٹائم پہ یو ایس کی فارن پالیسی یا یو ایس کا جو ایجنڈا تھا مڈل ایسٹ میں اور مڈل ایسٹ میں اس کو دیکھیں تو اس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ سعودیہ میں اس وقت یو ایس اے وانٹیڈ ٹو گیٹ انوالوڈ ان سعودیہ، تو سم پیپل سجیسٹ کہ جسٹ ٹو انہوں نے سعودیہ میں انٹری لینے کے لیے عراق والا سارا مسئلہ کریٹ کیا تاکہ وہ سعودیہ میں اپنی بیسز بنا سکے، سعودیہ کے آئل کے اوپر مزید قبضہ کر سکے، سعودیہ میں اپنا اسٹرانگ ہولڈ کر سکے، آرمی لے کے جا سکیں، اور پھر دس واز جسٹ بہانہ۔ دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ جہاں تک فوج وغیرہ کی بات ہے نا، تو فوج وغیرہ تو ان ملکوں کی عرب دنیا میں موجود ہی تھی، اور مثلا دیکھیں نا ان کا وہ ہے اس علاقے کا ہیڈ کوارٹر وہ دوحہ میں ہی ہے،
تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہاں پر ایسا کہنا کہ بالکل صرف یہ وجہ تھی تو یہ تو غلط بات ہوگی. ہاں دیکھیے عراق جو تھا وہ اسرائیل کو بھی ہٹ کر رہا تھا. دوسری طرف اس کی وجہ سے عالمی مارکیٹ جو تیل کی تھی، کیونکہ شط العرب میں جہاز رانی کا مسئلہ ہو گیا تھا. سعود میزائل جو تھے وہ بار بار وہ داغ رہا تھا، السمود میزائل وہ وہاں پہ اسرائیل کی طرف، بلکہ کوئی سعودی عربیہ کی طرف بھی. تو سعودی عربیہ کے لیے بھی ایک مشکل صورتحال پیدا ہو گئی تھی کہ سعودی عربیہ پر اگر کسی وقت اٹیک ہو جاتا ہے اور اگر یہ فورسز اس کا ساتھ نہیں دیتی تو سعودی عربیہ کی اپنی فورسز کے لیے شاید مشکل ہوتا صدام حسین کو روکنا. تو یہ آپ کہہ سکتی ہیں کہ ایسے حالات ہو سکتا ہے امریکہ نے بنائے ہوں یا اس کی پلاننگ کا، اس کے ایجنڈے کا حصہ ہو. لیکن بہرحال اس میں کہیں نہ کہیں رول جو ہے وہ صدام حسین صاحب کا بھی ہے اور اس زمانے کے باقی قیادت کا بھی. آپ دیکھیں نا جب ایران عراق کی جنگ ہوتی رہی تو کہنے کو سیریا میں بھی باس پارٹی کی حکومت تھی اور عراق میں بھی، لیکن سیریا کس کے ساتھ تھا؟ ایران کے ساتھ تھا. سیریا کے بہت کلوز تعلق ہے. تو آج والے دن تک جب بشار الاسد کی حکومت اتری بھی ہے جس دن، کون سا ملک بشار الاسد کی بات کر رہا تھا؟ ایران. رشیا بھی تھا ویسے. میں خطے کی بات کروں تو رشیا کا تو مسئلہ یہ تھا کہ رشیا کی تو اس علاقے کے اندر کوئی بیس ہی نہیں بچی تھی. تو اس کی صرف ایک ہی نیول بیس تھی جو سیریا میں تھی، طرطوس میں، اور یہی وہ جگہ تھی جہاں سے وہ کسی وقت بھی پینیٹریٹ کر سکتا تھا بحیرہ روم کے لیے، یورپ کے اوپر. تو اس لیے اس کے لیے تو اس کا ایک بہت اہم معاملہ. ایران کا معاملہ یہ تھا کہ ایران نے عراق میں صدام حسین کے جانے کے بعد اور پھر سیریا میں، اور سیریا سے پھر حزب اللہ کے ذریعے ایران میں اور حماس کے ذریعے فلسطین تک، اس کے لیے ہم یہ بات بہت پہلے کر چکے ہیں، اس نے اپنی جگہ بنا لی تھی. اس کو جس دن تہران سے کوئی چیز چلتی تھی تو بیروت جا کر ہی رکتی تھی، بیروت سے پہلے اسے روکنے والا. اسٹرنگ آف پرلز کی بات کریں نا، تو وہ جو چیزیں تھیں وہ چیزوں کی وجہ سے عراق جو تھا وہ ایک ہرڈل تھا بیچ میں. تو بشار الاسد بھی اسے پسند نہیں کرتا تھا. اور بشار الاسد جبکہ عرب دنیا عراق کا ساتھ دے رہی تھی، لیکن بشار الاسد جو تھا وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، یا حافظ الاسد جو تھا وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ باس پارٹی جو ایک ہی نظریات پر بنی ہوئی جماعت تھی، جس کی فاؤنڈنگ جو تھی وہ دمشق سے شروع ہوئی تھی، لیکن وہ پارٹی بھی آپس میں یونائٹ نہیں رکھ سکی چیزوں کو، اکٹھا نہیں رکھ سکی چیزوں کو. اور وہ چیزیں جو تھی وہ ایک ہی پارٹی، کیونکہ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ نہ آپ نے اپنی عوام کو کچھ ایسا دیا کہ وہ آپ کے ساتھ رہتے. دوسرے نمبر پر جو آپ کے مخالفین تھے، کیوں نہ وہ مذہبی طور پہ تھے، مثلا حافظ الاسد اور بشار الاسد نے جو وہابی حضرات تھے، یا جن کو ہم ذرا ہٹ کر کہتے ہیں جو سخت گیر مسلمان کہہ دیں، وہ سارے کے ساروں کے ساتھ ان کا رویہ بہت سخت تھا. وہ تو انہیں برداشت نہیں کرتے تھے. تو آج آپ نے دیکھا کہ وہ پاور میں آ گئے. تو صدام حسین کا سیم رویہ جو تھا وہ اپنے علاقے کے اندر اپنے مخالفین، کیوں نہ وہ ایتھنک مخالف ہو، کرد تو شیعہ نہیں ہے لیکن کرد عربی نہیں ہے، تو ان کے ساتھ اس بات کا جھگڑا تھا کہ وہ کردی ہیں. ادھر دوسری طرف وہ عربی ہیں، مثلا بصرہ میں رہنے والے، نجف میں رہنے والے، کربلا میں رہنے والے، یا بغداد کے بہت سے بڑے حصے میں رہنے والے، وہ تو عربی ہیں، عرب بولتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ اس کا شیعہ ہونے کی وجہ سے جھگڑا تھا. اچھا سر، آئی ایم سوری میں آپ کی بات کر رہی ہوں. ایک سوال مجھے اس وقت ذہن میں آ رہا ہے، معصومانہ سا ہے. اچھا میرا سوال یہ ہے کہ ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ صدام حسین کو یو ایس اے کی سپورٹ تھی، ایون دو نوئنگ کہ صدام حسین کی ایتھنک مسئلے بھی ہیں، ان کے نیشنلسٹک مسئلے بھی ہیں، ان کے پولیٹیکل مسئلے بھی ہیں اپنے سارے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ. اب اس بات کو ذہن میں رکھتے ہیں اور ہم ایک سائڈ پہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ امریکہ شروع سے ہی ایک اپنے آپ کو بہت لبرل سا معاشرہ کہتا رہا ہے کہ ہم ہیومن رائٹس کا خیال رکھتے ہیں، ہم ریسسٹ نہیں ہیں، ہم نیشنلسٹ تب نہیں تھے، we cater to everybody. Then why would they go out around in the world، ساری دنیا میں صرف ان لوگوں کو سپورٹ کریں جو اس طرح کے کنٹروورشل سے بندے؟ دیکھیے شہنشاہ ایران کس کا آدمی تھا؟ امریکہ کا. تو اس لیے امریکہ کے اپنے مفادات ہیں. آج جو جنرل سیسی بیٹھے ہوئے ہیں مصر میں، ان کی کیا ہے پبلک میں، کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں. کیوں بیٹھے ہوئے؟ کیونکہ امریکہ نے ان کو بٹھایا ہوا ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ امریکہ کی اپنے ملک کے اندر ایک اور بات کرتا ہے ہیومن رائٹس کی اور فلانی اور دھماکی. اب تو خیر سے وہ بھی نہیں کر رہا، لیکن دنیا کے لیے اس نے ایک ایجنڈا ڈرا کیا ہوا ہے کہ کس ملک کو کس طرح کان سے پکڑنا ہے.
اس پر اس نے جو ہے وہ, مجھے یاد پڑتا ہے 2019 میں امریکہ گیا ہوا تھا, امریکہ کی دعوت پر, تو میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں تھا, تو مجھے پتہ چلا یہاں پہ منورٹیز کی بھی ایک کانفرنس ہو رہی ہے, ایک انٹرنیشنل لیول کی. اس میں پوری دنیا سے انہوں نے منورٹیز کے لوگ بلائے ہوئے تھے, اور وہاں پر جو تھے پاکستان سے بھی لوگ گئے ہوئے تھے, اور وہ بہت زیادہ پاکستان کے حوالے سے. اچھا, میرا جب کہ اس دن جو میٹنگ تھی وہ ایلس ویلس کے ساتھ تھی, جو اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ تھی, اور اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا اس معاملے. لیکن میں جب نکل رہا تھا تو مجھے پتہ چلا یہ جو ہجوم کٹھا ہوا ہے, اس ہجوم کا آج مقصد بلانے کا یہاں پر جو ہے وہ بنیادی طور پہ یہ ہے. اور جو وزیر خارجہ, اس زمانے میں ٹرمپ کی حکومت تھی, تو وزیر خارجہ جو ہیں وہ آج ان کے ساتھ گفتگو کریں گے اور ان کے ساتھ بات چیت کریں گے. تو مقصد کہنے کا میرا یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو بھی ایکسپلائٹ کرتے ہیں. دوسری طرف وہ دنیا کے طاقتور لوگوں کے ساتھ, جو بادشاہ ہوں یا صدر, ان سے بھی رابطے رکھتے ہیں. وہ دنیا کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی رابطے رکھتے ہیں. تو ان کے رابطے ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں, اور وہ ان رابطوں سے جہاں پر جو فائدہ اٹھانا ہوتا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. دیکھیں نا, آج بنیادی طور پہ ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ تیل کی کیا قیمت ہونی چاہیے فی بیرل, اور وہ اس فی بیرل کو آج آپ دیکھیں کہ سالوں کے بعد آج دنیا میں سب سے کم قیمت پر تیل بک رہا ہے, 65 اور اس پر وہ ہوا ہے. تو یہ پچھلے چند سالوں میں ایسا نہیں ہوا, 110 تک چلا گیا, تو 65 تک آ گیا. اب یہ کیا ہے, ٹرمپ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جی آپ کون ہوتے ہیں, اور وہ کہہ رہا ہے جی ہم نے اب اپنے ریزرو, مطلب امریکہ یہ کہتا تھا ہم اپنے ریزروز کو محفوظ رکھیں گے, وہ کہہ رہا نہیں ہم بھی اپنے ریزروز کو نکالیں گے جی, آپ مارکیٹ کو نیچے لے کر آئے, آپ کو سستا تیل بیچنا پڑے گا, کیونکہ جو انڈسٹریلسٹ ہے میرا, اسے سستی انرجی چاہیے, وہ کیسے کمپیٹ کریں مارکیٹ کے اندر. آپ نے آج والے دن تک چین کو تو تھرڈ ورلڈ ملک کہا ہوا ہے, اس پہ تو وہ والی چیزیں امپلیمنٹ ہی نہیں ہو رہی جو میرے فیکٹری آنر پر ہو رہی ہے. تو میرا فیکٹری آنر اس کے قیمت پر کیسے چیز دے, تو میرا آنر تو میں بھی اسی لیول پر لے کر آؤں گا. اگر اس کے لیے مجھے دوسرے ملکوں کو ٹیرف لگانا پڑا کہ بھئی ایک چیز آ رہی ہے فلانے ملک سے, اور وہ چیز تو امریکہ کے اندر بک رہی ہے $1 کی, اور میرا اپنا آدمی جو بنا رہا ہے وہ $1.5 کی بک رہی ہے, کیونکہ اس کی جو مینوفیکچرنگ کاسٹ ہے وہ بڑھ رہی ہے. تو میرا والے کا تو وہ کمپیٹ ہی نہیں کر پا رہا. مثلا میری گاڑی کوئی کیوں خریدے, مہنگی ہے میری گاڑی. جو گاڑی سستی آتی ہے کیونکہ چیپ لیبر مل رہی ہے, چیپ انرجی مل رہی ہے, تو یہ وہ ساری چیزیں جس کو وہ پھر مینیج کرتا ہے, اور مینیج کر ہی وہ پھر سپر پاور رہتا ہے. اور میرا خیال ہے دنیا جب سے بنی ہے, دنیا میں سپر پاور رہنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ جو ہیں چھوٹے ملکوں کے جو وسائل ہوتے ہیں وہ آپ اس کو لے آتے ہیں, اور ان کو صرف اس وسائل میں سے اتنا دیتے ہیں کہ وہ زندگی رکھ سکے, تو اس سے آگے نہ جا سکے. مثلا آج والے دن تک مڈل ایسٹ نے جتنا تیل بیچا ہے, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ مرچنٹائز سوسائٹی نہ بنتی. آج ایک ہنر کی ایک ایسی طاقت بنی ہوئی ہوتی جیسے سنگاپور بنا ہوا. سنگاپور تو کوئی تیل نہیں نکالتا, لیکن اپنی اکانومی کو اٹھا کر وہ کہاں سے ایک مچھیروں کی بستی اس نے اپنا ملک کو علیحدہ کی, اور آج وہ کہاں پہنچ گیا. لیکن یہ ملک نہیں پہنچ سکے. اس ملکوں کے اندر جو ان کے برسر اقتدار لوگ ہیں وہ تو کہاں سے کہاں پہنچے ہوئے ہیں, لیکن جو ایک عام آدمی ہے وہ بیچارہ جو ہے وہ سفر کر رہا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن انفارچونیٹلی جو حکمران ہیں وہ اپنی حکمرانی تک دیکھتے ہیں, وہ اپنی ناک سے آگے کچھ نہیں دیکھ پاتے. تو یہ پرابلم ہے, یہی صدام حسین کی پرابلم تھی. اچھا سر, میرا آخری سوال آپ سے یہ کہ صدام حسین کی عراق میں پاور میں رہنے وقت اور رہنے کے بعد, مطلب ان کے جانے کے بعد عراقی سوسائٹی میں کیا چینج آیا, کیا پرومیننٹ چینج آیا؟ دیکھیے عراقی سوسائٹی میں جو سب سے بڑا چینج آیا ہے نا جی, وہاں پر وہ یہ ہوا ہے کہ ایک دفعہ مذہب جو ہے وہ سوسائٹی کے اوپر کافی ڈومینیٹ کر رہا ہے. اور اگر آپ اس وقت دیکھیں تو وہاں پہ مذہبی طاقتیں جو ہیں وہ بنیادی طور پہ کنٹرول کر رہی ہیں عراق کو. جبکہ صدام کے دور کے اندر تھے تو سارے ہی مسلمان, اور آج بھی مسلمان ہی ہیں, لیکن ظاہری طور پر وہ اپنے آپ کو ایک سیکولر اسٹیٹ کے طور پہ ثابت کرتے تھے صدام حسین سے. تو بنیادی فرق تو ایک یہ آیا ہے. دوسرا بنیادی فرق ایک یہ آیا ہے کہ بہرحال آپ اسے آئیڈل ڈیموکریسی تو نہیں کہہ سکتے عراق میں, لیکن آج والے دن اگر آپ مڈل ایسٹ اور ایران اور ان سب ملکوں کو دیکھیں تو عراق کے اندر نسبتاً بہتر انتخابات ہو رہے ہیں.
وہاں پہ جو لوگ الیکشن جیت کر آ رہے ہیں وہ بہتر انداز میں آ رہے ہیں. بس میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ سارا سب کچھ ہی فیئر ہو رہا ہے, لیکن بہرحال باقیوں سے ان بہتر ہو. تمام ملکوں, دیکھیں نا کچھ ملکوں میں تو الیکشن ہوتے ہی نہیں ہیں, ان کا تو کوئی لینا دینا ہی. تو کہیں نہ کہیں عوام کی آواز جو ہے وہ اسمبلی تک پہنچ رہی ہے, اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہاں اسمبلیاں ٹوٹ بھی رہی ہیں. مثلا ہم اس کو بہت برا سمجھتے ہیں کہ اسمبلی ٹوٹ گئی, لیکن اسمبلی ٹوٹنے کے بعد دوبارہ وہ الیکشن کی طرف جاتے ہیں. کوئی تیسری قوت جو ہے وہ آ کر اقتدار سنبھالنے کی آج والے دن تک کوشش نہیں کر رہی. تو یہ وہ چینجز ہے جس کو آپ کہہ سکتی ہیں کہ صدام حسین کی نسبت جو ہے وہ ایک مختلف عراقی سوسائٹی جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے. تو یہ ایسے ویری کوئکلی اگر آپ مجھے بتا سکیں کہ صدام حسین کی آج ہم نے پرسنالٹی کو ڈسکس کیا ہے, اس سے اگر پوری دنیا کوئی ایک سبق لینا چاہے تو وہ کیا ہوگا؟ دیکھیے ایک سبق سب سے اہم یہی ہے کہ جو ون مین شو ہوتا ہے نا جی, وہ ہمیشہ ناکام ہو جاتا ہے. کوئی آدمی جو ہے وہ عقل کل نہیں ہوتا, کوئی آدمی ایسا نہیں ہوتا جس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہ ہو. تو جس وقت بھی کوئی بھی شخص اقتدار میں آئے تو اسے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ وقتی چیز ہے, اور یہ امانت ہے جو مجھے سپرد کی گئی ہے. وہ اگر مسلمان ہے تو اللہ کی طرف سے سمجھتا ہے, کیوں نہ وہ الیکشن سے آیا ہو یا غیر الیکشن سے بھی آیا ہو, میں دونوں کی بات کر رہا ہوں. تو اس کا کام یہ ہے کہ وہ اس بات کو سمجھے کہ مجھے ڈیلیور کرنا چاہیے, مجھے لوگوں کا خیال کرنا چاہیے. اور سب سے بڑھ کر یہ پاکستان کے لیے بھی سبق ہے کہ اپنے لوگوں کے ساتھ نا انگیج کرنا چاہیے, اپنے لوگوں کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی چاہیے, انٹرنلی دشمن نہیں پیدا کرنے چاہیے. اگر انٹرنلی دشمن پیدا ہوں تو پھر آپ کی طاقت بہت کمزور ہو جاتی ہے, اور پھر ایکسٹرنل طاقتوں کو یہ موقع مل جاتا ہے کہ وہ آپ کے ملکوں کے اندر آ کر اپنی من مانی یا اپنی مرضی کرنے لگتے ہیں. جیسے ہم نے ابھی اپنی گفتگو میں ذکر کیا کہ ایک وقت عراق میں ایسا آ گیا کہ زونز بن گئے تھے کہ صدام حسین کی حکومت رہی بھی ہے کہ نہیں رہی ہے. یہ وہی صدام حسین تھا جو لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا تھا اور لوگوں کے ساتھ ایک سختی کے ساتھ رہا کرتا تھا. لیکن پھر وقت ایسا آ گیا کہ ہم نے دیکھا کہ وہ جس حال کے اندر تھا. اب اس پر علیحدہ بحث ہو سکتی ہے کہ وہ ایک اس طرح اس نے ایک شیر کی طرح جان دی یا گیدڑ کی طرح جان دی, یہ بحث نہیں ہو رہی ہے. بحث یہ ہو رہی ہے کہ آج والے دن عراقی قوم کیا ایسی باتیں یاد رکھیں جو صدام حسین کی وجہ سے ان کی خوشیوں میں اضافہ ہوا تھا, یہ سوال ہے. اگر عراقی عوام آج یہ سمجھتے ہیں, مجھے نہیں پتہ سمجھتے ہیں یا نہیں, کہ وہاں پر اس کی وجہ سے بہت خوشحالی تھی اور وہ لوگ بڑی خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے, تو پھر تو بہت اچھی بات. لیکن اگر وہاں کی میجورٹی پاپولیشن یہ سمجھتی ہے کہ ان پہ بہت ظلم ہو رہا تھا, تو یہ پھر کوئی اچھی بات نہیں. تھینک یو سو مچ فار کمنگ سر, بہت اچھا لگا. بہت شکریہ آپ کا, بڑی مہربانی. یہ پوڈ کاسٹ آپ کو کیسا لگا, اس کے بارے میں اپنی رائے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. انٹل نیکسٹ ٹائم, خدا حافظ.